السلام علیکم ویورز، پروفیسر فار یو آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست اور یونیک انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ صوبہ سندھ کے بہت سارے علاقوں میں ایک جوگی قبیلہ آباد ہے۔ چند ایک جوگی قبیلے کے انٹرسٹنگ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جوگی قبیلے میں شادی سے پہلے دلہا چند مہینوں کے لیے اپنے سسرال میں جا کے رہتا ہے۔ اتنا زبردست ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اپنے داماد کو چیک کرنے کے لیے، اس کی عادتوں کو پرکھنے کے لیے 1 2 3 4 ہفتے یا 1 1.5 مہینے کے لیے وہ اپنے داماد کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ وہ وہیں پر رہتا ہے، ان کے گھر کے کام بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ اس کی عادتوں کو پرکھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ اس 1.5 2 مہینوں میں پرکھنے کے بعد اس کو ریکمینڈ کریں تو شادی ہوتی ہے، نہیں تو شادی سے جواب دے دیا جاتا ہے۔ اور وہ بندہ سسرال میں ان کے گھر کے تمام کام کرتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، ان کے زمین کے کام بھی کرتا ہے، ان کے گھر کے کام بھی کرتا ہے، ان کے جانوروں کو چارہ بھی ڈالتا ہے۔ ہر طریقے سے وہ تمام کام ان کے گھر میں جا کے کرتا ہے، اور وہ لوگ اس کو پرکھتے رہتے ہیں، اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کی عادتیں کیا ہیں۔ یہاں تک کہ اس کو مزدوری کے لیے بھی بھیج دیا جاتا ہے، وہ مزدوری کر کے پیسے کما کر بھی چیزیں لے کر آتا ہے۔ یہ بھی ان کے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہ لوگ بکاری بھی ہوتے ہیں، بھیک بھی مانگ لیتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ لوگ بھیک بھی مانگ لیتے ہیں، وہ بھیک مانگ کے بھی پیسے اکٹھے کر کے لے آتا ہے۔ مثلاً تمام وہ کام جو وہ اپنے گھر میں کرتا ہے وہ سسرالیوں کو کر کر کے دکھاتا ہے، اور جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ چند دنوں میں ہی اس کو فارغ کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ اور جس کا سٹے لمبا ہوتا جاتا ہے، جس کے دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں، جس کا سٹے ہفتوں سے مہینوں میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جس کا سٹے کم ہوتا ہے، 2 4 دنوں یا ہفتہ 1.5 ہفتے میں جس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا رشتے سے انکار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ وٹا سٹا بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک لڑکی لے کر اپنی ایک لڑکی دینا، دونوں طرف سے لڑکی دی جاتی ہے، تو اس چیز کو وٹا سٹا کہا جاتا ہے۔ تو وہ وٹے سٹے کے رشتے بھی اس قبیلے میں عام طور پر کیے جاتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس لڑکے کو پرکھا جائے کہ وہ ان کے گھر کے مطابق اس ماحول میں رہنے کا عادی ہے یا نہیں، وہ نشہ وغیرہ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ 2 3 ایسی بیسک چیزیں ہیں جن کو پرکھنے کے لیے وہ اس رسم کے اوپر آج بھی عمل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، شادی کی ڈیٹ تو فکس ہو جاتی ہے، شادی کے لیے پروگرام فکس کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ان کی عجیب رسم یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد شادی والے دن دلہا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال میں ہی رہتا ہے، یعنی کہ شادی کی پہلی رات وہ اپنے سسرال میں ہی گزارتا ہے اور وہیں پر وہ رہتا ہے۔ یہ رسم بیسیکلی دیہاتوں میں زیادہ ہے، اور دیہاتوں میں اس کے اوپر آج بھی عمل کیا جا رہا ہے کہ شادی والے دن دلہا اپنی برات کے ساتھ واپس اپنے گھر نہیں آتا، بلکہ اس دن وہ اپنے سسرال والوں کا ہی مہمان بن کر وہیں رہتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ایک رات کا سٹے 2 یا 3 دنوں تک بھی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان 3 دنوں میں وہ لوگ اس لڑکے کو جج کرتے ہیں کہ اس کا ان کی بیٹی کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور اگر ایک دن میں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو وہ دوسرے دن بھی روک سکتے ہیں، وہ تیسرے دن بھی روک سکتے ہیں، وہ 2 یا 3 دنوں کے بعد پھر اس کو روانہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب ہم اپنی بیٹی کے ساتھ تمہارے رویے سے سیٹسفائیڈ ہو چکے ہیں۔ ان تمام رسموں کا بیسیکلی آبجیکٹ یہ ہے کہ شادی کو مضبوط اور قائم رکھا جائے اور طلاق کی شرح کو کم کیا جائے۔ تو یہ رسم اگر بیسیکلی آبجیکٹیو کے حساب سے دیکھی جائے تو بہت ہی زبردست ہے کہ ان لوگوں کا ذہن یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ طلاق کی شرح کو کم کیا جائے اور میاں بیوی کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ ایسی اور بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرا چینل پروفیسر فار یو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔